کتا کتنا وفادار ہوتا ہے، ذرا توجہ کریں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک غریب بچہ راشد اپنے بیمار والد اور 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ راشد کی عمر صرف 10 سال تھی، مگر حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ وہ دن بھر اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا، شام کو بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتا اور رات کو ماں کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے چھت پر ستاروں کو تکتا۔ راشد کے پاس کوئی کھلونا، کتاب یا دوست نہیں تھا، لیکن ایک دن جب وہ بھٹے سے واپس آ رہا تھا، اسے ایک زخمی اور کمزور سا کتا جھاڑیوں میں دکھائی دیا۔ راشد نے اپنے پاس کے سوکھے روٹی کے ٹکڑے اس کے سامنے رکھے۔ کتے نے ہلکا سا بھونک کر شکریہ ادا کیا اور کھا لیا۔ راشد نے اس کتے کا نام شیرو رکھ دیا۔ شیرو عام کتوں جیسا نہیں تھا، وہ نہایت سمجھدار، وفادار اور ہوشیار تھا۔ جلد ہی وہ راشد کا سایہ بن گیا۔ وہ اس کے ساتھ بھٹے پر جاتا، واپس آتا اور رات کو دروازے پر پہرا دیتا۔ گاؤں والوں نے بھی نوٹ کیا کہ جب راشد کے قریب کوئی خطرہ آتا، شیرو فوراً خبردار کر دیتا۔ جیسے ایک دن بھٹے پر ایک اینٹ راشد کی طرف گرنے ہی والی تھی کہ شیرو نے زور سے بھونک کر اسے پیچھے ہٹا دیا اور راشد بچ گیا۔ شیرو اور راشد کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ شیرو ہر روز مزدوری کے وقت بھٹے کے قریب گزرنے والے امیروں کی گاڑیوں کے پاس جا کر کوئی عجیب حرکتیں کرتا۔ کبھی گاڑی کے سامنے لیٹ جاتا، کبھی بچوں کے بیگ سونگھتا اور کبھی گاڑی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا۔ سب لوگ سمجھتے کہ یہ کتا پاگل ہے، مگر راشد اسے چپ کروا کر لے جاتا۔ ایک روز جب راشد کام ختم کر کے واپس آ رہا تھا، شیرو نے اچانک بھاگ کر ایک امیر خاتون کی گاڑی کو روک لیا۔ خاتون نے غصے میں آ کر کہا، یہ کتا تمہارا ہے، اس نے میری گاڑی کی سیٹ پھاڑ دی ہے۔ راشد نے معذرت کی، لیکن خاتون نے شکایت درج کرانے کی دھمکی دی۔ تبھی ایک پولیس اہلکار پاس آ گیا اور بولا، بی ذرا سیٹ کے نیچے دیکھیں۔ سب حیران رہ گئے جب سیٹ کے نیچے ایک چوری شدہ موبائل اور 2 سونے کی انگوٹھیاں نکلے۔ وہ خاتون ہکا بکا رہ گئیں۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے شرمندگی سے بتایا کہ شاید ان کے ڈرائیور نے چوری کی ہو۔ راشد خاموشی سے کھڑا تھا اور شیرو اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پولیس والے نے کہا، یہ کتا پاگل نہیں، بہت سمجھدار ہے، اگر یہ نہ ہوتا چوری پکڑی نہ جاتی۔ خاتون نے راشد سے پوچھا، بیٹا تم پڑھائی کیوں نہیں کرتے؟ راشد نے نظریں جھکا کر جواب دیا، گھر کا خرچ میں ہی چلاتا ہوں، ابو بیمار ہے، پڑھائی کا وقت کہاں؟ خاتون نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر بولے، تمہارا شیرو بہت عقلمند ہے اور تم خود بھی بہت نیک ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، میرے اسکول میں داخلہ لو، صبح پڑھو، شام کو میرے دفتر میں چھوٹا سا کام کر لیا کرو، تنخواہ بھی ملے گی اور پڑھائی بھی۔ راشد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکریہ کہا اور شیرو کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نئی زندگی۔ اب راشد اسکول جاتا، شام کو دفتر میں کام کرتا اور باقی وقت شیرو کے ساتھ کھیلتا۔ اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ کچھ سال بعد وہ خود ایک جانوروں کے ڈاکٹر، ویٹرنری ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے ایک کلینک کھولا جہاں وہ غریب لوگوں کے جانوروں کا مفت علاج کرتا۔ اس نے کلینک کا نام رکھا شیرو کلینک، ہر زبان کو سمجھنے والا دوست۔ گاؤں والے فخر سے کہتے، یہ وہی راشد ہے جو کبھی بھٹے پر کام کرتا تھا اور آج ڈاکٹر ہے۔ راشد ہمیشہ کہا کرتا، شیرو نے مجھے صرف بچایا نہیں، مجھے راستہ دکھایا۔ اگر اس نے وہ چوری نہ پکڑی ہوتی، شاید میں آج بھی مزدور ہوتا۔ یہ کہانی ہمیں کئی سبق دیتی ہے، جیسا کہ دوستی انسان اور جانور کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور وہ دل سے ہوتی ہے۔ وفاداری اور سمجھداری کسی تعلیم کی محتاج نہیں ہوتی، نیت اور احساس کی ہوتی ہے۔ ہر بچے کو تعلیم کا حق ہے، حالات جیسے بھی ہوں۔ کسی کا چھوٹا سا عمل کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ کتے کو، نہ غریب کو۔
वक्त हर एक को आजमाने का मौका देता है। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन राशिद इसका इतना ही ख्याल रखता जैसे बचपन में शेरू ने इसका रखा। जब शेरू मरा तो राशिद ने इसकी याद में क्लिनिक के बाहर एक खूबसूरत मुजस्समा बनवाया जिस पर लिखा था, एक वफादार दोस्त जिसने ख्वाबों को जगाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और भी वीडियो मिले तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें।